بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال الله عز وجل في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عز اسمه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عزیزان گرامی، اپنی گفتگو سے قبل تین چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی بہترین صفیں یہ آگے کی صفیں ہیں، وشرها آخرها، اور بری صفیں وہ پچھلی صفیں ہیں. خیر کیوں؟ انہا صفوف الملائکہ، کیونکہ یہ فرشتوں کی صفیں ہیں. اور خاص طور پہ جمعہ کے دن کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یدنو الی الامام ویستمعوا له، امام کے جس قدر ہو سکے قریب ہو کے بیٹھو اور پوری توجہ سے اس کی بات کو سنو. اور یہاں تک فرما دیا کہ جو امام سے دور ہو کے بیٹھا وہ صرف امام سے دور نہیں ہوا، انہا بعید عن رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ آگے والے قریب والے لوگوں پہ نازل ہوتی ہے. تو پہلی چیز، جس قدر ممکن ہو سکے قریب ہو کے بیٹھے. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مجبوری کے ٹیک لگانے سے جمعہ کی حالت میں، جمعہ کے خطبے میں سختی سے منع فرمایا ہے. اور ٹیک دیوار کے ساتھ ہو یا ٹانگوں کے سہارے پہ، دونوں حالتوں میں منع کیا ہے، اس لیے کیونکہ فرمایا شیطان چاہتا ہے تمہیں غافل کر دے، تمہیں تمہارے اس عمل سے غافل کر دے، تمہارے عمل کو ضائع کر دے. تو دوسری چیز یہ، چوکس ہو کے ٹیک چھوڑ کے توجہ کے ساتھ امام کی بات کو سنیں. اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دو بندے اگر آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور تیسرا ان کو کہے کہ تم چپ کر جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس نے بھی برا کام کیا ہے. اور تیسری اور آخری چیز، اس وقت کو غنیمت جانیے، اور جو باتیں اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سننے کو ملیں وہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. اسے جمع کیجئے اور اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی اور صحابی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا اور ایک وعظ کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں، ہر کسی نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت کا حق ادا کیا، انہیں اللہ کا پیغام پورے کا پورا سنا دیا، انہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرایا اور اس کی خوشخبریاں اور رحمتوں کے پیغامات دیے۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت کو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب قرآن مجید میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، جو چیز بھی میں آپ کی طرف نازل کروں، ہر وہ چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا معمولی، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک بات بھی لوگوں سے چھپا لی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کے پیغام کا لوگوں کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے گواہی لی کہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ کہا اللہ کے رسول نہ صرف پہنچا دیا ہے بلکہ حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرمایا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ ان کی بات پر گواہ ہو جا، کہیں کل قیامت کو انکار نہ کر دیں۔ تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی انہی انبیاء کے مشن کو پورا کرنے والا ہوں، اللہ کی دعوت کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، سب سے بہترین دور اور لوگ پہلے زمانے کے لوگ ہیں، تم لوگ ہو، اور سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے قریب کے زمانے کے لوگ ہوں گے۔ اور صحیح البخاری کی ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ قیامت کو قائم کرے گا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تم خیر والے ہو، لیکن تمہارے بعد جو لوگ جتنا قیامت کے قریب آئیں گے ان میں اتنے زیادہ فتنے اور اتنے زیادہ شر ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی ایک شخص ان کے زمانے میں ہوگا، ان کے اعمال کو دیکھے گا، ان کے معاملات کو دیکھے گا، تو فرمایا تم میں سے جو شخص ان کے زمانے میں ہوگا وہ تعجب سے کہے گا اللہ کی قسم یہ وہ دین نہیں ہے جو دین ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، یہ وہ عمل نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے رسول سے سمجھا تھا، کوئی اور طریقہ اور دین تم لے کے بیٹھے ہو، یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ان فتنوں کی وجہ سے ہوگا یعم بین الناس، جو اللہ لوگوں کے درمیان عام کر دے گا۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک فتنہ آئے گا اور بندہ جب اس فتنے میں مبتلا ہوگا تو کیا کہے گا ہذہ مہلکتی، یہ مجھے برباد کر دے گا، یہ مجھے تباہ کر دے گا، لیکن اللہ اس کو اپنی رحمت سے بچائے گا۔ لیکن اس فتنے کے بعد جو دوسرا فتنہ آئے گا، اگلا فتنہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑا ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں یرقق بعضها بعضا، پہلا فتنہ دوسرے سے زیادہ خطرناک ہوگا، فوق بعض، ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ آئے گا، یک کے بعد دیگرے فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تسبیح کے دانوں سے تشبیہ دی۔ فرمایا جب دھاگے کو کاٹ دیا جائے اور وہ دانے شدت کے ساتھ زمین پہ گرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، اور ہر فتنہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انی اراکم فی الفتن مواضع القطر فی بیوتکم،
میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں۔ فتنہ تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح اتر رہے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطروں سے بچاؤ ممکن نہیں ہوگا، اس طرح فتنے بھی تمہارے گھروں میں آئیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں میرے بعد صبر کا زمانہ آنے والا ہے، فتنے عام ہوں گے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی عام ہوگی، اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا، عام ہوگا، لیکن فرمایا جو بندہ اللہ کے دین پر قائم رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو جو دل فتنوں سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب، پہلا نقطہ یاد کیجئے آج کی مجلس کا، تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پہ ڈالے جاتے ہیں، اور دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آقا فرماتے ہیں دل میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوگا، وہ ٹکڑا محفوظ ہوگا، وہ ٹکڑا کسی بھی شر سے محفوظ ہوگا، صلح الجسد کلہ، بندے کا پورے کا پورا جسم سالم اور صحیح اور محفوظ رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا، جب اس ٹکڑے میں بگاڑ آ جائے گا، فسد الجسد کلو، سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، لوگوں جان لو وہ تمہارا دل ہے۔ یہ دل جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ سرداری اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے۔ اور کس طرح کا سردار ہے؟ آقا علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جس پہ تیرا دل کھٹکے وہ گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور نیکی وہ ہے البر 80، نیکی وہ ہے جس سے تمہارے دل کو سکون اور اطمینان مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دلوں پہ ڈالے گا۔ اور کس طرح آئیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کالحصیر عودا عودا، چٹائی کی مثال اللہ کے رسول نے دی، فرمایا وہ فتنوں کی مثال چٹائی کی طرح ہوگی، جس طرح چٹائی کا ایک ایک تنکا آپس میں جڑا اور ملا ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی گیپ اور سپیس نہیں ہوتا، کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اگر خلا ہو تو چٹائی بیکار ہوگی، جتنے خلا کم ہوں گے، جتنی چٹائی کے تنکے آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوں گے، اتنی چٹائی بہترین ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فتنوں کی آمد کو چٹائی سے تشبیہ دی، فرمایا جس طرح چٹائی تنکے سے تنکا مل کے بنتی ہے، اس طرح فتنے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ کہاں آئیں گے؟ دل پہ۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ اس دل پہ رحمت کرے گا، اس دل پہ اپنا فضل کرے گا جو سالم اور صحیح اور محفوظ دل لے کے آئے گا۔ تو پہلی چیز، فتنے دلوں پہ آئیں گے، دل کے اوپر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے۔ نمبر 2، فتنوں کا نتیجہ لازمی ہے۔ فتنے آتے ہی اس لیے ہیں، پہچان کے لیے، گندگی اور صفائی کو الگ کرنے کے لیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فتنوں کی مثال سمجھنے کے لیے یوں سمجھو جیسے ایک چھاننا ہو، اس چھاننے میں جو چیز رہ جائے گی وہ باقی بچے گی، جو اس سے گزر جائے گی وہ بیکار اور فضول چیز ہوگی، وہ نیچے ضائع ہو چکی ہے۔ یہ چھاننی ہے اللہ کی طرف سے، جو چیزوں کو چھان رہی ہے،
کہ خیر الگ ہو جائے اور شر الگ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں سے ایک چیز فتنے کا لازم نتیجہ ہوگی. نمبر ایک، اللہ کے رسول نے فرمایا ای قلب انکرہا، ایک دل وہ ہوگا جس میں فطروں کی یلغار ہوگی لیکن اللہ اپنی رحمت سے اس دل کو محفوظ کر دے گا، اس دل کو فطروں میں مبتلا نہیں ہونے دے گا. ایک بات یاد رکھیں، کوئی انسان اپنی طاقت سے، اپنی بساط سے کبھی بھی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فطروں کو موج سے تشبیہ دی ہے. کل موج کی طرح، لہروں کی طرح یہ فتنے آئیں گے اور دنیا کا کوئی انسان سمندر کی لہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حدیث کہتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمندر اتنی طاقتور مخلوق ہے. جناب عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمندر دن میں 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے قید کر رکھا ہے، یہ ابن آدم تیری نافرمانی کرتا ہے، میرے اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی حدوں سے باہر نکلوں اور اسے تباہ و برباد کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ اللَّهُ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ، اللہ اپنا فضل اور احسان فرماتے ہوئے سمندر کو روک دیتے ہیں. اور اگر کسی نے اس چیز کو سمجھنا ہو، ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، ذرا جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں وہ سونامی نے کیا حال کیا تھا. وہ ایک معمولی سی جھلک تھی میرے رب کے عذاب کی، اور قرآن کہتا ہے جب یہ چیزیں نکل آتی ہیں میرا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی، تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے. پہلی بات، فتنے دلوں پہ آتے ہیں. دوسری بات، فطروں کا انجام لازم ہے، یا برا ہوگا یا اچھا ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ہوگا جس پہ میرے رب کی مہربانی اور فضل ہوگا. جو آیہ مبارکہ شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد اور عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا. یہاں یہ چیز یاد رکھ لیجئے، ایمان بغیر عمل کے اور عمل بغیر ایمان کے دونوں اللہ کے ہاں بیکار ہیں، دونوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو عمل پیش کرنا پڑے گا، اگر عمل کا دعویٰ ہے تو ایمان لانا پڑے گا. کیونکہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے مکہ کے ایک بہت بڑے مشرک کے بارے میں سوال کیا. وہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، گردنیں آزاد کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا. اما جی نے پوچھا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا عمل کوئی بھی اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہے. ایمان بغیر عمل کے اور عمل بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی لیے میرے مالک نے شرط لگائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے ایمان کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک مبارک زندگی دیں گے. اور وہ مبارک زندگی کون سی ہوگی؟ جو اللہ کی اطاعت والی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے فطروں کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی حفاظت والی زندگی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل نے ان فطروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس دل کو اللہ نے بچا لیا، نکتت علیہ نکتۃ بیضاء، اس دل پہ سفید نقطہ لگا دیا جائے گا. یہاں تک کہ نقطے لگ لگ کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دل کالبیضاء نقیہ کالثلج، برف کی طرح سفید اور شفاف ہوگا، جس میں کسی طرح کی کوئی میل کچیل نہیں ہوگی. دوسرا انجام، ای قلب یقبلها وفی روایت یشربها، وہ دل جو ان فطروں کو قبول کر لے گا، ان فطروں میں مبتلا ہو جائے گا. اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یاد رکھیے، حسن بصری فرمایا کرتے تھے
لوگوں جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے دین کی محبت دی ہے، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے جب فتنے آتے ہیں انہیں محفوظ فرما دیتے ہیں، وہ فتنوں کو پہچان جاتے ہیں اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ جو جاہل ہوتا ہے، جو دین سے دور ہوتا ہے، دین کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں، حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جاہل فتنے کو اچھا سمجھتا ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے، جب فتنہ اسے برباد کر کے چلا جاتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے یہ تو فتنہ تھا اور میں فتنے کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ، علم سیکھنے کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے صحیح البخاری کی روایت میں اشارہ ملتا ہے، فتنوں سے بچاؤ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں دجال کے فتنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ، لیکن جس کے پاس علم ہوگا اللہ اپنی رحمت سے اس شخص کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ بڑے سے بڑا فتنہ بھی کیوں نہ ہو، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دل کے بارے میں فرمایا، ای قلب یقبلها او یشربها نکتت علیہ نکتتا سودا، جو دل بھی ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، حتی قلبه سودا کلیلۃ مظلمہ، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، ایک اندھیری رات کی طرح تاریک ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فتنوں کا نتیجہ دو میں سے ایک ضرور ہوگا، یا دل سفید ہو جائے گا یا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور کافر کے دل کی مثال جو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کالکوز المخجیا، اس دل کو اس پیالے کی طرح ہو جائے گا جو بھرا ہوا ہو، جو کسی چیز سے لبریز ہو، لیکن اس کو الٹ دیا جائے اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جو بندہ فطروں میں مبتلا ہو جائے گا اس کے دل کی حالت یہ ہوگی، اس کے ایمان کی حالت یہ ہوگی۔ اب یہ میرے اور آپ کے فکر کرنے کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی کوشش کی بات ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو فطروں سے بچاتے ہیں۔ اور آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے تو کبھی کبھی صحیح مسلم کی وہ روایت آنکھوں دیکھی سچی ہوتی نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اتنی شدت سے فتنے آئیں گے، اتنی تیزی سے فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک بندہ مسلمان ہوگا لیکن رات ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کے وقت وہ مسلمان ہوگا لیکن صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اور سبب کیا بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرضہ فی دنیا، وہ اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنی کامیابی کو، دنیا جو چند ٹکے کی ہے جس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، اپنی دین کو، اپنی ایمان کو، اپنی عزت کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالے گا اور چھوڑ دے گا۔ سب سے بڑا فتنہ آج دنیا ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ ذرا دیکھیے کس کس طرح کے فتنے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے فتنے، سبحان اللہ، ہر دن، ہر نیا دن نئے سے نئے فتنہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب ہم اس زمانے میں ہے جس زمانے میں فطروں کی یلغار ہوگی، جس زمانے میں فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ دوسرا سبب ہم دین سے دور ہیں، دین ہماری عزت ہے۔ فطروں کے زمانے میں دین ہمارے لیے قلعے کی مانند ہے، حصن حصین ونجاۃ من النار،
اس دین کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ تمہاری جہنم سے، اللہ کے ہاں تمہارے عذاب سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم لوگ آج کے زمانے میں سب سے بیکار چیز اگر اپنی زندگی میں کوئی سمجھتے ہیں تو وہ دین ہے۔ سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہماری نظر میں ہے تو وہ دنیا ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اور شکار کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پشین گوئی فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے ایک ایک بات قیامت تک کے لیے بیان کر دی تھی۔ بد نصیبی تو ہماری کہ آقا علیہ السلام تو بتا کے گئے، سدے باب کر کے گئے، وہ طریقے بتا کے گئے کہ تم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لو گے، لیکن ہم نے کوئی کوشش نہیں کی اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا کہ جس قدر یہ بہا کے لے جائے گی ہم چلتے جائیں گے۔ اور یاد رہے یہ دنیا کا اصول ہے، یہ انسان کو برباد کرتی ہے، کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے۔ یہ دنیا صرف لینا جانتی ہے، دینا کچھ نہیں جانتی، اور دنیا نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور لیا کیا ہے؟ ہمارا ایمان کھو چکا ہے۔ آج کل کے زمانے کے سب سے بڑے فتنے، تین بنیادی اور بڑے فتنے ہیں جس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے، اور اس چیز کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ جہاں اس نے انسان کی زندگی کو آسان کیا ہے، آسانیاں تو بہت کم ہیں، بربادیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اور مومن سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا علاج جو مومنوں کو فتنوں سے بچاتا ہے، یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، فتنہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو بڑے سے بڑا بندہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اور قیامت اس میری امت کا سب سے پہلا اور بڑا فتنہ، فرمایا وہ میری موت ہے۔ سب سے بڑا اور پہلا فتنہ، فرمایا وہ میری موت ہے، میرا دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب ذرا آئیے صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اس فتنے کا ان پہ بھی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ جناب عمر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تلوار لے کے کھڑے تھے اور کیا اعلان کر رہے تھے؟ جس نے کہا من قال محمد فإن محمد قد مات، جس نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، لا اضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا، اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور جناب عمر تو یہ بھی کہہ رہے تھے ہاں موت برحق ہے، لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ مختلف ہے، اللہ کے رسول کے اوپر چند لمحے کی موت آئی ہے، اور اس کے بعد ابھی دنیا میں بڑے کام باقی ہیں، اللہ کے رسول ان کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ باتیں مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کی موت، آپ کا دنیا سے چلے جانا اس امت کا سب سے پہلا فتنہ۔ اب ذرا دیکھیے جناب عمر بھی اس کا شکار ہو گئے نا۔ اب اللہ نے بچایا کیسے؟ جناب ابو بکر مسجد میں تشریف لائے، سیدھے ممبر پہ چڑھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور قرآن کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، لوگوں جان لو محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد سے پہلے کئی رسول دنیا سے آ کے جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر محمد کا وقت پورا ہو جائے انہیں اللہ اپنے پاس بلا لے، او قتل یا وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو لوگوں بتاؤ کیا تم دین چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے؟ فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جناب ابو بکر نے اس کے بعد اعلان کیا من يعبد محمدا فإن محمد قد مات، لوگوں اگر کوئی شخص محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، تو آج اللہ کے رسول اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے میرا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، یہ بات کہنے کی دیر تھی، اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ وہ لوگ تقوی والے تھے، اللہ
چلنے کی دیر تھی، جناب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور وہ تلوار ہاتھ سے گری، زمین پہ بیٹھ گئے، سکتہ طاری ہو گیا، اور جب ہوش آئی تو کیا کہا؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ، اللہ میں تجھ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ میں تیری ذات پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں آج اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ محمد فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ اثر کرتا ہے لیکن بچاؤ ممکن ہے، کس طرح سے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جائے وہ بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے، وہ فتنہ میں پھنس جائے، وہ آزمائش کا شکار ہو جائے، وہ کسی بڑی سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، یجعل لہ مخرجا، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے لیے نکالنے کے راستے خود پیدا فرما دوں گا۔ بندہ تو کمزور ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی مثال قرآن نے کتنی واضح بیان کی۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس نے اندھیروں سے پکارا، اور مفسرین نے لکھا ہے کم از کم 5 اندھیرے تھے، سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ اور اب جانتے ہیں قرآن نے یہ بات واضح کی ہے، سمندر کی موجیں اتنی طاقتور ہیں دنیا کی کوئی روشنی انہیں کراس نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی روشنی، حتیٰ کہ سورج کی روشنی بھی انہیں کراس نہیں کر سکتی۔ سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی موجوں کا اندھیرا، یہ آسمانوں کے اندھیرے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اندھیروں سے پکار لگائی، میرے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، تو تو بڑا مہربان ہے، تو تو پاک ہے، میں زیادتیاں کرنے والا ہوں، تو میرا رب ہے، معبود برحق ہے۔ توحید کا اعلان کیا جو سب سے بڑا تقوی ہے، اللہ کی توحید کی بات کی جو سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور اسی لیے میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ توحید والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کرنے والا ہے، میرا اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کے نہ نفل کو نہ فرض کو کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو عمل چاہیے تو خالص بننے کا چاہیے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، توحید پر برقرار ہے۔ قرآن کہتا ہے اندھیروں سے پکار لگائی، اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن پریشان بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کے بارے میں میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یہ کلمہ دل کی گہرائیوں سے کہے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے نمبر 1 فاستجبنا لہ، ہم اس کی پکار کو ضرور سنیں گے، ونجیناہ من الغم، ہم اس کو تکلیف، مصیبت، غم، پریشانی سے نجات دے دیں گے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور یہ وظیفہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے ساتھ ہوگا۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا عثمان تجھے یونس علیہ السلام کی دعا یاد نہیں؟ وہ دعا پڑھا کرو، وہ کلمات پڑھا کرو، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا۔ تو پہلا سدباب اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ آج سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا کے کمرے بند کر کے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے، ہم خلوتوں پہ بیٹھ کے کیا کیا گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اس اللہ سے لا يخفى على اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس مالک سے آسمانوں کے اندر زمینوں کے اندر کوئی ذرہ بھی اس مالک سے مخفی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے آنے والے جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ، لوگ لوگوں کے سامنے جا کے بڑی باتیں کریں گے، بڑے نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی خلوتیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بھری ہوں گی۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی
کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جیسی ہوں گی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ پہاڑ عرب کے اندر سب سے بڑے پہاڑ تصور کیے جاتے ہیں، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گی، لیکن لوگ دیکھیں گے حیران ہوں گے اتنی نیکیاں. لیکن قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ایک ہی آن میں ان نیکیوں کو راکھ کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. دہشت تاری ہو جائے گی. لوگ سوال کریں گے اے میرے اللہ یہ کیسے ہوا؟ یہ نیکیاں ایک آن ہی آن میں راکھ کی طرح اڑا دی گئی، اللہ ایسا کیوں؟ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو ہمیں اللہ کی دعوت دینے والے تھے، یہ تو نیکی کی دعوت دینے والے تھے. جواب کیا ملے گا؟ یہ وہ بدبخت تھے جو تمہارے سامنے تو بہت نیک تھے لیکن اپنی خلوت میں میری نافرمانیاں کرنے والے لوگ تھے. سب سے بڑا فتنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہے، جو بندہ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے خود بخود مزین کر دے گا. یہاں تک کہ صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے ان 7 مبارکباد لوگوں میں سے جنہیں اللہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے خاص سائے میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 بندوں میں سے خوش نصیب کون ہے؟ رجل ذکر اللہ علیہ ففاضت عینا، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا تھا، اپنے اللہ کو یاد کیا، کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا، یاد کیا، اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا مبارکباد بندہ ہے کہ ہم اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو خاص اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوگا. تو پہلی چیز فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اور تقوی. اور یہ تقوی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ وہ وصیت ہے جو اللہ نے پہلے انسان سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کی ہے. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا. اللہ کا تقوی دل میں پیدا کیجئے. یہ تقوی مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ ہے، پریشانیوں سے نکلنے کی ضمانت ہے، فتنوں سے بچاؤ کی ضمانت ہے. جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو محفوظ فرما دے گا. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ کے رسول نے ضمانت دی جو بندہ فتنوں سے بچ جائے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اللہ رب العالمین اس دل کو جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں اللہ رب العالمین اس دل کو فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. دوسری چیز وہ امور، وہ معاملات، وہ جگہیں، وہ مجلسیں، وہ لوگ جن سے انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے. دوست، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، یہ بغیر اس طرح کی اور کئی طرح کی ایپس جو تباہی کا سامان ہے، جو فتنوں کا ایک کھلا دروازہ ہے. اپنے آپ کو، اپنی خلوت کو اللہ کے ڈر سے مزین کر لیجئے اور اپنے آپ کو ان تمام تباہ کاریوں سے دور کر لیجئے. دوست وہ کام دے گا جو تمہیں اللہ کے رستے پہ لے کے چلتا ہے، وہ دوست جو تمہاری تباہی میں شامل ہے. قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن جب تباہیاں سامنے آئیں گی تو اس وقت کہے گا کاش یہ دوست جس نے مجھے آج برباد کیا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. لیکن یہ خواہشیں اور تمنائیں صرف خواہش ہوں گی، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تیسری چیز اور آخری چیز، اگر فتنوں سے بچنا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں سنت کو لازم پکڑ لو، اللہ کے رسول کی سنت سے جڑ جاؤ. جو بندہ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ کی قسم وہ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا. اور امام مالک کہا کرتے تھے السنت مثل سفینۃ نوح، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور فتنوں کی مثال نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح ہے.
وہ طوفان ایسا طوفان تھا جو اس کے سامنے آیا تباہ و برباد ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے، قرآن نے وعدہ کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب باپ دعوت دے رہا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بیٹا تباہ برباد ہو جائے گا، بچ جا، میں تیرا باپ تجھے بچانا چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑے گا. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے اور جس پر میرا اللہ رحم کرے گا صرف وہ بچے گا اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا. اور قرآن کہتا ہے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ باتیں جاری تھیں، میرے اللہ نے وہ نظارہ اور منظر دکھا دیا، ایک موج آئی، ایک لہر آئی، وہ جو اپنے آپ کو پہاڑ پہ چڑھ کے بچانے کے دعوے کر رہا تھا، ایک آن ہی آن میں فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا. سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور فطروں کی مثال یہ طوفان کی طرح ہے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو امام مالک فرمایا کرتے تھے من رقبها فقد نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، ومن لم يرقبها فقد غرق وهلك، جو اس میں سوار نہ ہو سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. یہ فتنے آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، ان فتنوں سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ نہ کرے تو شاید ہم فتنوں میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں. لیکن یہ مہلتیں اللہ کی طرف سے، یہ زندگی کے سانس اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. سب سے بڑی کامیابی میرے مالک نے قرآن میں اعلان کی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ اسے نصیب کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اپنی زندگی کا مقصد بنائیے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں. ان 3 میں سے ایک بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ جو اس بات کو شدت سے ناپسند کرتا ہے. آج ہم سب یہاں پہ موجود ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کو قبول کر لیں. کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کو قبول کر لوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے کا مطلب یقینی موت ہے، یقینی بربادی اور تباہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہی جذبہ تمہارے دل میں نہ آ جائے کہ جس طرح میں کفر میں جانے کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا اللہ کل قیامت کے دن میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینک دے. فرمایا جب تک یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو اپنے آپ میں محسوس ہی نہیں کر سکتا. ایمان کامیابی کی ضمانت ہے، عمل کامیابی کی سیڑھی ہے. میرے محترم، اللہ سے دعا کیا کریں اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ ہم فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر وہ فتنہ جو ظاہر ہو چکا ہے یا چھپا ہوا ہے، اللہ ہر حال میں بچاؤ، تیری پناہ سے ہی ممکن ہے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمارے وہ فتنے جو دنیا کے فتنے ہیں، دین کے فتنے ہیں، ایمان کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، جان کے فتنے ہیں، تمام فتنے اللہ تیری رحمت سے ہی بچاؤ ممکن ہے. اپنی رحمت سے ان فتنوں سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. اللہ فتنوں کے مقابلے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ فتنوں کے مقابلے میں ہمیں مضبوط فرما. اللہ اپنا تقوی نصیب فرما. اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.